ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات ہوگی ملکی ضروریات کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کا مناسب ذخیرہ موجود ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق اعلیٰ سطح کے اجلاس میں وزارت پیٹرولیم حکام کی وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ۔ قلت سے متعلق تمام افواہوں اور قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا مصنوعی قلت پیدا کرنے میں ملوث پیٹرول پمپس کو فوری بند کر کے لائسنس منسوخ کیا جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بچت اور بلا تعطل فراہمی کے لیے منصوبہ بندی کی جائے۔ شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی نقل و حرکت کے لیے مانیٹرنگ ڈیش بورڈ بنانے کی ہدایت کر دی۔ کہا ڈیش بورڈ کے ذریعے صوبوں سے ریئل ٹائم ڈیٹا شیئر کیا جائے۔ ملک بھر کے پیٹرول پمپس پر پیٹرول وافر مقدار میں موجود ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد کہیں کوئی بحرانی کیفیت نظر نہیں آئی۔ مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مصنوعی قلت پیدا کرنے والے پیٹرول پمپس کے مالکان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کراچی کی صورتحال دیکھی جائے تو کراچی میں ابھی پیٹرول پمپوں پر کوئی رش نہیں دیکھنے میں آ رہا، جس طرح کی افواہیں پھیلائی گئی تھی کہ پیٹرول کا ذخیرہ ختم ہونے والا ہے۔ رات صبح سے جب دیکھا گیا جو صورتحال پیٹرول پمپوں کی دیکھی گئی تو وہ صورتحال ہمیں نارمل نظر آئی ہے۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں 40 سے 50 روپے کا اضافے توقع ہے، تو صورتحال میں پیٹرول پمپ مالکان نے اپنے طور پر ڈبل سپلائی مانگنے کی کوشش کی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں سے۔ تو آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے کہا کہ ان کی فروخت کی بنیاد کے اوپر ان کو پیٹرول اور ڈیزل فراہم کیا جائے گا۔ کراچی میں بیشتر پمپوں کے اوپر صورتحال نارمل ہے۔ اس وقت ہم اسلام آباد کے ایک پیٹرول پمپ پہ موجود ہے۔ یہاں پہ پیٹرول ڈلوانے والے بھی موجود ہیں اور پیٹرول بھی وافر مقدار میں موجود ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد کے اندر اب تک کوئی بحران نہیں ہے اور تمام جو پیٹرول پمپس ہیں اسلام آباد کی حدود میں ان میں پیٹرول وافر مقدار میں موجود ہے اور وہ مل بھی رہا ہے۔ پیٹرول وافر مقدار میں موجود ہے۔ آج پورا دن ہم پیٹرول دیتے رہے، کسی قسم کی پیٹرول کی کمی نہیں۔ مصنوعی قلت پیدا کی جا رہی ہے، کوئی لوگوں کی افواہیں ہیں، پیٹرول شارٹ نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور آج وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا تھا کہ جو مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان پمپ مالکان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاید پیٹرول جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، ایسی کوئی صورتحال لاہور میں کہیں نظر نہیں۔ ہم نے مختلف پیٹرول پمپس کا دورہ کیا ہے، یہاں کسی ایسی صورتحال نہیں ہے، لوگوں کو پیٹرول مل رہا ہے۔ البتہ کنٹینرز میں جو ہے وہ کین وغیرہ اس میں نہیں دیا جا رہا۔ پاکستان کے پاس کہا جا رہا ہے کہ 1 ماہ کا جو ذخیرہ ہے وہ موجود ہے۔ پیٹرول پمپ پر عام آدمی کے لیے پیٹرول دستیاب ہے۔ ابھی بھی میں جس پیٹرول پمپ پر موجود ہوں یہاں پیچھے ایک ٹینکر اس کی سپلائی آئی ہے اور یہاں پیٹرول دستیاب ہے لوگوں کو اور ان کو دیا جا رہا ہے۔ حکومت کے پاس پیٹرول کے 28 دن کے ذخائر موجود ہیں، کوئی قلت نہیں ہے۔ اسٹاک مارٹ کے ماہ کے لیے کافی ہے اور حکومت مزید سپلائی کو یقینی بنائے گی۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضال کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو کہا حکومت نے کوئی کٹ نہیں لگایا۔ پیٹرول کی قیمتوں پر ہفتہ وار نظر ثانی کی جائے گی۔ پیٹرول پمپس کو پیٹرول کی فراہمی ان کی 8 ماہ کی ایوریج کے مطابق کی جائے گی۔ اس دن کے ریزروز حکومت کے پاس موجود ہیں، کوئی شارٹیج نہیں ہے۔ جو سٹاک ہے پاکستان کے پاس وہ مارچ کے مہینے کے لیے کافی ہے اور آگے سپلائی کو بھی حکومت انشور کر رہی ہے۔ قیمتیں ریوائز ہوتی تھیں، مہینے میں 2 دفعہ ہوتی تھیں۔ پرائم منسٹر نے اس کو گو ہیڈ دے دیا ہے کہ ویکلی ریوائز ہوں گی۔ پیٹرول کی جو فراہمی ہے پیٹرول سٹیشنز کو، او ایم سی سے پیٹرول سٹیشن کو، وہ ان کی ایوریجز کے مطابق ہو، کوئی کٹ نہیں لگا۔ جو کوٹا کی بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جس طرح پیٹرول سٹیشنز کو تیل مل رہا تھا کہ 8 ماہ کی ایوریج جو جس طرح سے وہ لے رہے تھے اس کی مطابقت کے ساتھ ان کو سپلائیز ملیں گی۔ آئی ایم ایف نے پیٹرول اور ڈیزل فوری مہنگا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات جاری ہیں۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ حکومت پاکستان پیٹرول اور ڈیزل پر کسی قسم کی سبسڈی نہ دے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عوام تک منتقل کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول کرنے کے لیے توانائی بچت سے متعلق تجویز پر بات چیت کی گئی۔ پہلے مرحلے میں اسکول اور کالجز کو آن لائن کلاسز پر منتقل کرنے کی تجویز ہے۔ دوسرے مرحلے میں یونیورسٹیز اور سرکاری دفاتر کو اسمارٹ ورکنگ پر منتقل کیا جائے گا۔ دکانوں اور مارکیٹوں کے کھولنے اور بند کرنے کے اوقات مقرر کرنے کی تجویز دی گئی۔ گروسری اور ریسٹورینٹس کے لیے ڈیلیوری سروس اختیار کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
چین نے جنگ بند اور آبنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ کر دیا. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تمام فریق فوجی کارروائیاں فوری بند کریں, کشیدگی بڑھنے سے روکیں اور آبنائے ہرمز کھول دیں. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز تجارت کے لیے ایک اہم بین الاقوامی راہداری ہے. خطے میں سلامتی اور استحکام سب کے مفاد میں ہے. میناب کے بعد ایران میں ایک اور اسکول اسرائیلی بمباری کا نشانہ. ترجمان وزارت خارجہ نے متاثرہ اسکول کی ویڈیو شیئر کی جس میں اسکول کے بچے بمباری سے بچنے کے لیے زمین پر بیٹھے ہیں. بمباری کلاس روم اور اسکول ہال تباہ ہو چکے ہیں. ترجمان نے کسی ہلاکتوں یا زخمیوں کی تصدیق نہیں کی. یونیسیف کی تازہ رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی میں تقریباً 200 بچے شہید ہو چکے ہیں. کم از کم 181 بچے ایران، 7 بچے لبنان اور 1 کویت میں جبکہ 3 اسرائیل میں جان سے گئے. صدر ٹرمپ کا امریکی زمینی فوج ایران نہ بھیجنے کا اعلان. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران میں زمینی فوج نہیں بھیج رہے ہیں. اس وقت ایسا کرنا وقت کا ضیاع ہوگا. ایران نے سب کچھ کھو دیا ہے. پاسداران انقلاب، ایرانی فوج اور پولیس ہتھیار ڈال دیں. ایران سفارتکار بھی رجیم کے خلاف بغاوت کر دیں. Calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. ہم امریکہ کی زمینی فوج کا انتظار کر رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ کے جواب پر امریکی اینکر دنگ رہ گیا. عباس عراقچی نے کہا کہ ایران پر زمینی فوج کشی امریکہ کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی. ایران کے ارد گرد کافی امریکی فوجی اور ملٹری تنصیبات ہیں. حملہ کرنے کے لیے امریکہ تک جانے کی ضرورت نہیں. A U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. Is there any other way Iran could attack the American homeland? No, they have enough bases around us. Why we should go further than that? They have enough soldiers, they have enough military installations, so we don't need to go beyond that. امریکی صدر کی سلامتی کے لیے وائٹ ہاؤس میں دعائیں کی گئیں. امریکہ بھر سے پادری وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں جمع ہوئے. پادری امریکی صدر کے چاروں جانب کھڑے ہو گئے اور ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ دیر تک دعائیں پڑھتے رہے. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength. تہران میں معمول کی زندگی روا دوا ہے. CNN کے صحافی نے کئی گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد کافی پیتے ہوئے بتایا شہر کی تمام دکانیں کھلی ہوئی ہیں. کافی اور تازہ سبزیوں سمیت سب کچھ دستیاب ہے. گیس اسٹیشنز پر گیس بھی میسر ہے. کہیں بھی کوئی تناؤ نظر نہیں آ رہا. Quick break for a coffee along the way. We've been driving for several hours. There's a couple of things that we've noticed. Number one is that, first of all the shops are open. All the shops are really well stocked, even with fresh things like, for instance, fruits and vegetables. Coffee obviously also available as well. And then also the gas stations. There's no long lines as gas stations. Fuel seems readily available, and you just don't see any sort of degree of panic anywhere. امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے 7ویں روز بھی جاری ہیں. ایران کے شہر شیراز میں امریکی اور اسرائیلی بمباری میں 20 افراد جاں بحق اور 30 زخمی ہو گئے. ہلال احمر کے مطابق ہفتے سے جاری حملوں میں شہادتوں کی تعداد 1332 ہو گئی ہے. اسرائیلی فوج نے تہران پر فضائی حملوں کی نئی لہر شروع کر دی. دارالحکومت میں اب تک شدید بمباری کی گئی. تہران یونیورسٹی کو نشانہ بنایا گیا. رہائشی علاقوں پر بھی حملے کیے گئے. اسرائیلی اہداف میں وسطی تہران میں ایران کی ملٹری اکیڈمی بھی شامل تھی. مشرقی اور جنوبی تہران، اصفہان، شیراز اور کرمان شاہ میں زوردار دھماکے ہوئے.
ایرانی ٹی وی کے مطابق تہران میں 2 ڈرونز تباہ کر دیے گئے۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے تل ابیب پر 10 میزائل داغے گئے۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ خرمشہر 4 بیلسٹک میزائل سے ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائل سے بھی تل ابیب پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیل پر داغے گئے درجنوں ڈرونز اور میزائل سے مختلف مقامات پر آگ لگ گئی۔ تل ابیب، وسطی اسرائیل اور مغربی کنارے میں سائرن بج اٹھے۔ اردن میں لوگوں نے میزائل جاتے ہوئے دیکھے۔ CNN نے لائیو کوریج کے دوران میزائل حملے دکھائے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے جاری جنگ کے دوران اب تک 500 سے زائد بیلسٹک اور کروز میزائل داغے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف عیادت کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی کے گھر پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ گزشتہ روز مظاہرین سے مذاکرات میں زخمی ہوئے تھے۔ وزیر داخلہ نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اقدامات سے متعلق بریف کیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا سیکیورٹی انتظامات کی مانیٹرنگ کر رہا ہوں، امن و امان کے لیے ہدایات جاری کر دیں، عوام کے تحفظ کے لیے کسر اٹھانا رکھی جائے۔ مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات آج بھی ایران کے نشانے پر رہیں۔ UAE نے ایران کا بڑا حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا۔ وزارت دفاع کے مطابق 9 بیلسٹک میزائل اور 109 ڈرون تباہ کر دیے۔ وزارت دفاع نے ایران کی جانب سے داغے 8 کروز میزائل مار گرانے کا بھی دعویٰ کیا۔ قطر میں ڈرون حملوں کے بعد شہریوں کو دوبارہ وارننگ جاری کی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز میں ایک جہاز کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں علی السالم امریکی ایئر بیس پر متعدد ڈرون داغے گئے۔ ابوظہبی کی الزفرا ایئر بیس کو بھی ڈرونز نے ٹارگٹ کیا۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں ایرانی ڈرون نے اسرائیلی سفارت خانے کو نشانہ بنایا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق رات گئے شہر کے فائنینشل ہاربر ٹاورز میں واقع کمرشل کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا، جہاں اسرائیلی سفارت خانہ واقع ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی ڈرونز کو کمپلیکس کے قریب تباہ کر دیا گیا۔ بحرین ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے اب تک 78 میزائل اور 143 ڈرونز تباہ کر چکے ہیں۔ سعودی وزیر دفاع نے ایکس پر لکھا الخرج گورنری میں واقع پرنس سلطان ایئر بیس کی جانب داغے گئے 3 بیلسٹک میزائل تباہ کر دیے۔ ایک کروز میزائل بھی الخرج میں فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ مشرقی اور شمالی ریاض میں 4 ڈرونز بھی مار گرائے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے اردن کے شہر اربد میں متعدد ڈرونز مار گرائے گئے۔ خبر آپ کو دیں گے، نائب صدر اور وزیر اعظم UAE نے عوامی سلامتی سے متعلق نیا قانون جاری کر دیا ہے، اور نئے قانون کا مقصد حادثات سے ہونے والی اموات، زخمی اور مالی نقصان میں کمی لانا ہے۔ مریم الہی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا مریم۔ جی دیکھیے، شیخ محمد بن راشد المختوم نائب صدر وزیر اعظم UAE اور حاکم دبئی نے جو رول آف دبئی انہوں نے عوامی سلامتی سے متعلق نیا قانون جاری کر دیا۔ دبئی میں عوامی سلامتی کے جامع نظام کے قیام کے لیے یہ قانون جو ہے 2026 میں قانون 2 ہے۔ نئے قانون کا مقصد جو ہے وہ عوامی مقامات پر حفاظتی معیارات کو مزید مضبوط بنانا ہوگا۔ قانون کے تحت دبئی میں تقریبات اور عوامی اجتماعات کے لیے واضح حفاظتی ضوابط جو ہے وہ متعین کیے گئے ہیں۔ اس قانون کے تحت جو ہے تقریبات کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہوں گے، جو منتظمین ہوں گے، ان پر حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ذمہ داری ہوگی۔ عوامی مقامات پر ہنگامی افراد کی راستوں اور حفاظتی سہولتوں کی بھی دستیابی جو ہے وہ لازمی قرار دی گئی۔ اس قانون کے تحت خطرناک یا آتش گیر مواد کو جو ہے وہ غیر محفوظ استعمال کی اس کے اوپر سختی سے ممانعت ہوگی، اور متاثر جو عوامی سیفٹی ہے، جو پبلک سیفٹی اس کو متاثر کرنے والی سرگرمیوں کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ بیسکلی قانون جو ہے وہ 1 جون 2026 سے نافذ ہوگا دبئی کے دی ہول آف ایمریٹس کے اوپر، اور نئے قانون کا اطلاق دبئی میں مختلف علاقوں، مقامات، عمارتوں اور تقریبات پر ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نائب صدر اور وزیر اعظم UAE نے عوامی سلامتی سے متعلق نیا قانون جاری کر دیا ہے، اور اس نئے قانون کا مقصد حادثات سے ہونے والی اموات، زخمیوں اور مالی نقصان میں کمی لانا ہے۔ تو نائب صدر اور وزیر اعظم UAE نے عوامی سلامتی سے متعلق نیا قانون جاری کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے رابطہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ناخچیوان پر ڈرون حملوں میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی سخت مذمت کی۔ کہا پاکستان مشکل وقت میں آذربائیجان کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی میں کھڑا ہے۔ وزیر اعظم نے صدر علیوف کو ایران اور خلیج میں جاری بحران پر پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ صدر علیوف نے ٹیلی فونک رابطے پر شکریہ ادا کیا اور پاکستانی عوام کی حمایت کے جذبات کو سراہا۔
دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کی بحالی کی ضرورت پر زور دیا. دونوں رہنماؤں نے رابطے میں رہنے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا. ویلکم بیک. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے کہا ہے کہ ایران نے خطے کے ملکوں پر حملے کر کے انہیں ہمارے مزید قریب کر دیا. پاسداران انقلاب کی غلط فہمی ہے کہ امریکہ طویل جنگ نہیں لڑ سکتا. جنگ کب ختم ہوگی اس کا فیصلہ بھی ہم کریں گے. حملوں میں خوفناک شدت آئے گی. Hoping that we cannot sustain this, which is a really bad miscalculation for the IRGC in Iran. We've got no shortage of munitions. Our stockpiles of defensive and offensive weapons allow us to sustain this campaign as long as we need to. It means our timeline is ours and ours alone to control. As long as it takes to ensure the United States of America achieves these objectives. And as we flow more forces, and as we flow more capabilities, and as our munitions, as we're flying over the top, have even more devastating effects, we set the timeline. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ایرانی قونصلیٹ جا کر ایرانی قونصل جنرل اکبر عیسیٰ زادہ سے ملاقات کی. آیت اللہ خامنائی اور دیگر شہید ایرانی رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کیا. گورنر سندھ نے کہا پاکستانی عوام اور حکومت ایران کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. صہیونی افواج کے مظالم کی شدید مذمت کرتے ہیں. اسرائیلی جارحیت بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. پاکستان اور ایرانی عوام کا مضبوط رشتہ ہے. ایرانی قونصل جنرل نے مشکل حالات میں پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا. گورنر سندھ نے تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے. انڈونیشیا نے فلسطینیوں کو فائدہ نہ ہونے پر بورڈ آف پیس سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی ہے. علماء کرام کو افطار ڈنر میں گفتگو میں انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو نے یقین دلایا کہ اگر فلسطینی عوام کو بورڈ آف پیس سے حقیقی فائدہ نہ پہنچا تو علیحدگی اختیار کرنے سے گریز نہیں کریں گے. انڈونیشین صدر نے مزید کہا کہ ان کا ملک قومی مفادات پورے ہونے تک بورڈ آف پیس میں شامل رہے گا، لیکن جس لمحے اسے محسوس ہوا کہ اب اس میں رہنے سے ملک کا کوئی فائدہ یا مفاد نہیں تو وہ خود کو الگ کر لے گا. انڈونیشین حکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی امن اقدام یا بین الاقوامی فورم کی اصل کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب اس کے نتیجے میں فلسطینیوں کے حقوق اور مفادات کا حقیقی تحفظ یقینی بنایا جائے. امن عمل صرف سفارتی بیانات تک محدود رہا اور فلسطینی عوام کو عملی ریلیف نہ ملا تو انڈونیشیا کے پاس اس عمل کا حصہ رہنے کا کوئی جواز نہیں رہے گا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام کیا. گورنر پنجاب کا کہنا تھا یہ بچے ہمدردی کے محتاج نہیں بلکہ ہمارے پیار کے حقدار ہیں. افطار ڈنر کے دوران نٹ کھٹ بچے گورنر ہاؤس لاہور میں کھیلتے رہے. گورنر پنجاب بھی بچوں کے ساتھ مصروف رہے، انہیں گلے لگایا، عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے تحائف دیے. گورنر پنجاب نے کہا پیپلز پارٹی کا ویژن ہے اقتدار میں آ کر ان نونہالوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے اقدامات کریں گے. فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی میں مغل طرز تعمیر جیسی مسجد رویا اپنی مثال آپ ہے. ہو بہو لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد جیسی رویا مسجد نصف صدی پہلے تعمیر کی گئی تھی. رپورٹ کر رہے ہیں قمر زمان. مغلیہ دور کی جھلک پیش کرتی منفرد طرز تعمیر کی یہ مسجد زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں 1968 میں بنائی گئی مسجد رویا یعنی خواب والی مسجد ہے. مسجد کے مینار، گنبد، کنگرے اور جالیاں تک بادشاہی مسجد جیسے ہیں. یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کو خواب میں نقشہ نظر آنے پر یہ مسجد تعمیر کی گئی. یہاں ڈائریکٹر صاحب ہوتے تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور بتانے والے نے اس مسجد کی پوری تصویر جو ہے وہ دکھلائی. مفتی زین العابدین نے 1966 میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا. یونیورسٹی انتظامیہ جلد مسجد کی توسیع کا ارادہ رکھتی ہے. 1968 کے اندر صوفی برکت علی صاحب جو ہمارے دالوبال والے ہیں تو انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا. ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کہ بادشاہی مسجد لاہور میں ہے، ایسے ہی ہم اس میں نماز پڑھ رہے ہیں. درختوں میں گھری اسلامی ثقافتی ورثے کی منہ بولتی تصویر مسجد رویا المعروف بادشاہی مسجد کے 3 گنبد ہیں جبکہ ہوا کے گزر کے لیے اطراف میں بھی دروازے بنائے گئے ہیں. مسجد رویا جہاں مسلمانوں کی عبادت اور اجتماعیت کا مرکز ہے، وہاں اس شہر کے باسیوں کی طرف سے اپنے ثقافتی ورثے سے محبت کے اظہار کی جیتی جاگتی علامت بھی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ قمرالزمان، ARY نیوز، فیصل آباد. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت دیکھتے رہیے ARY نیوز.